نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ان کے بیان میں آپ کو میں نے ہوا کا بھی بتایا، آگ کا بھی بتایا اور دھوئیں کا ذکر بھی کیا۔ مشکات شریف میں حدیث موجود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے قتل ہونے کے 7 برس بعد، یعنی دجال کے قتل کے بعد 7 برس تک لوگ اس حال میں رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں ذرا سی بھی دشمنی نہیں ہوگی۔ پھر ملک شام سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، مسلمان ایمان والوں کی روح قبض کر لی جائے گی، زمین پر کوئی ایسا شخص باقی نہ رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، اور جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کی روح قبض ہو جائے گی اور باقی کی روح قبض نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تم، یہاں تک کہ تم اگر مسلمانوں میں سے کوئی پہاڑ کے اندر کسی بہت گہری جگہ جس کو کھو کہتے ہیں داخل ہوگا، وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی، یعنی ایمان والوں کی ایک طرح سے حفاظت ہو جائے گی کہ ان کی روح قبض کر لی جائے گی، لیکن بے ایمان رہیں گے، بدترین لوگ رہ جائیں گے جن کے کرتوت برے ہوں گے، شرارتوں میں بڑھنے کی طرف وہ پرندوں سے زیادہ ان کی اڑان تیز ہوگی، دوسروں کا خون بہانے اور جان لینے میں وہ درندوں جیسے ہوں گے، نہ بھلائی کو پہچانتے ہوں گے نہ برائی کو برائی سمجھتے ہوں گے۔ ان کا یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی صورتوں میں ان کے سامنے آ کر کہے گا افسوس تم کیسے ہو گئے، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اپنے باپ داداؤں کا ایمان چھوڑ بیٹھے ہو؟ تو وہ کہیں گے تو ہی بتا کیا کریں، یعنی شیطان بھی ان کی اس حالت پر تعجب کر رہا ہوگا کہ کیسے کام کر رہے ہو، تو وہ انہیں بت پرستی کی تعلیم دے گا اور وہ بت پوجنے لگیں گے۔ وہ اسی حال میں ہوں گے، یعنی بت پوجتے ہوں گے، شر و فساد میں تیزی سے بڑھ رہے ہوں گے، سبقت کر رہے ہوں گے، درندوں کی طرح خون بہانے میں مصروف ہوں گے، انہیں خوب کھانا پینا مل رہا ہوگا، ان کی زندگی مزے کی ہوگی، مگر سور پھونکا جائے گا پھر تو سب انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ جو کوئی بھی اسے سنے گا دہشت کے سبب حیران ہو کر ایک طرف گردن جھکا دے گا اور دوسری طرف کو اٹھا دے گا۔ پھر فرمایا جو سب سے پہلے اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کا، یعنی وہ جو ہودی ہوتی ہے یا حوض کہتے ہیں اس کو لیپ کر رہا ہوگا، یہ شخص سور کی آواز سن کر بے ہوش ہو جائے گا، پھر سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے آدمی اٹھ جائیں گے، یعنی قبروں میں مٹی کے جسم بن جائیں گے جیسے نکلتے نا پودے کی صورت، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ نشانیاں کچھ آپ نے سنی، اب میں 2 نشانیاں بیان کرنے لگا ہوں، چونکہ بیان ہوئی ہے مگر میرا دل لرز رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اندر سے کانپ رہا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کی کیفیت کیا ہے، مگر ایک ایمان والے کے لیے ہلا دینے والی بات۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، زمین پر 2 ایسے مقام ہیں کہ آسمان والے بھی اس پہ رش کرتے ہوں گے۔
کعبۃ اللہ، حجر اسود، ملتزم، مقام ابراہیم، مطاف، صفا، مروہ، مزدلفہ، مینا، عرفات حج کیا جاتا ہے۔ وہ کعبہ جس پر ہر لمحے 160 رحمتیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ 60 اس کو ملتی ہیں جو طواف میں مشغول، 40 اس کو ملتی ہیں جو وہاں نماز میں مشغول، 20 صرف اس کو جو کعبے کو محبت سے دیکھ رہا ہے۔ اس کعبۃ اللہ کو گرایا جائے گا۔ ہاں، ایسے لوگ ہوں گے جو اس کعبۃ اللہ کو توڑیں گے اور گرائیں گے قیامت سے پہلے۔ ایسا ہوگا کیونکہ یہ فرما دیا گیا، یہ ظاہر ہونا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں، امام حاکم اور ابو یعلا نے یہ حدیث نقل کی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کوئی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کی عطا سے سب کچھ جاننے والے میرے پیارے آقا کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی، یعنی وہ نیگرو ہوگا، کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا۔ مشکات شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبش والے تم سے نہ لڑیں تم ان سے نہ لڑو، کیونکہ خانہ کعبہ کا خزانہ چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں کا حبشی نکالے گا۔ طبرانی میں روایت، ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، یہ بننا سورنا زیب و زینت ظاہر ہو، بہت زیادہ عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، یعنی زیادہ، جس کو آج کل اسکائی اسکریپرز کہتے ہیں، بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث، اس امر کا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ واقعہ رونما ہوگا۔ وہ کعبہ جس کے دیکھنے کو ہم ترستے ہیں، جس کا طواف کرتے ہوئے کتنی روحانی لذت پاتے، جس کے در و دیوار کو چومنا سعادت سمجھتے، وہ جو مقام شفا ہے، مقام رحمت ہے، اس کے 4 کنارے اور رکن یمانی سے رکن اسود تک، حجر اسود تک کی وہ دیوار جس کو مستجاب کہتے، ایک شخص مومن دعا کر رہا ہے تو 70 فرشتے آمین کہہ رہے، ہزاروں فرشتے آمین کہہ رہے۔ وہ کعبہ کا دروازہ ملتزم جس سے لپٹ کر ہم روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ تعالی کا گھر قیامت سے پہلے لوگ گرا دیں گے، ہتھوڑے برسائیں گے، اس پر آگ لگائیں گے۔ سنیے، یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ بچا نہیں سکتا، یہ تصور بھی نہ کیجیے گا کہ اللہ اپنے گھر کو نہیں بچائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، مگر یہ اس کی مشیت ہے۔ لوگوں کے کرتوت، کیا کعبے پر سنگ باری نہیں کی گئی؟ یزید کی فوج نے یزید کے حکم سے کعبے پہ پتھر نہیں برسائے؟ کیا آگ نہیں لگی؟ غلاف نہیں جلا؟ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی اور مدینہ کی توہین نہیں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے،
مگر یہ مشیت ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ سمجھ نہیں سکتے، اس پہ بحث نہ کیجیے گا. یہ قدرت کے کام ایسا ہوگا، لوگ ایسا کریں گے. ذہن میں رہے، بچنا چاہیے نا، ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے، مگر ایسے ہوں گے. اور آج بھی ہے. آپ کسی ایسے شخص کے سامنے قرآن کی آیت پڑھے، حدیث، تو کہے گا کیا میرے لیے اتری ہے، میں ہی رہ گیا ہوں. اس طرح کے الفاظ ہم کہتے ہیں نا. تو ایسے ہوں گے لوگ. اللہ کے لیے بچانا کچھ مشکل نہیں. قرآن میں کیا نہیں ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا. تو یہ اللہ تعالی کے بارے میں نہیں سوچا جائے گا کہ وہ نبیوں کو نہیں بچا سکا. معاذ اللہ، کوئی ایسا سوچے گا ایمان چلا جائے گا. یہ ہمارا امتحان ہے. اس وقت جب کعبے کی محافظ نہیں تھے، اللہ ہی نے ابابیل بھیجے تھے. آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان بتائے جاتے ہیں، قبلہ اول کیوں نہیں آزاد کروا رہے؟ یہ ہمارے بھی ایمان کے مسئلے ہیں، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے، تقدیر پر بحث کرنے لگ جاتے ہیں. تو قیامت سے پہلے کعبے کو ڈھایا جائے گا. یہ واقعہ لکھا ہے اور اس کے بارے میں روایتیں ہیں. میں سب پڑھتے ہوئے اور زیادہ گھبرا رہا ہوں، لیکن آپ کو میں سنا رہا ہوں. قیامت سے پہلے کیا ہوگا؟ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بدترین مخلوق پر قائم ہوگی. صحیح مسلم میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. جب اللہ اللہ کہنے کا سلسلہ بند ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا کوئی، تب قیامت قائم ہوگی. اور اس وقت اگر کوئی اللہ کا نام ویسے لیتا ہوگا کوئی اکا دکا تو یہ اس سے مراد نہیں ہے، لیکن اکثریت نہیں رہے گی. صحیح بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی طرح پھیلا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ ہوگی. لوگ اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے. ایک شخص نے گاہک کو دکھانے کے لیے کپڑے کا تھان کھولا ہوگا، وہ ابھی معاملہ بھی طے نہیں کر پایا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی. ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دو کر چلے گا، ابھی اس کو لے کر جائے گا، استعمال بھی نہیں کر پائے گا، قیامت آ جائے گی. کوئی شخص اپنے حوض کی جو فاؤنٹ بنایا ہوگا، اس نے اس کی پاؤنڈ بنایا ہوگا، مرمت کر رہا ہوگا، اس سے فارغ نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی. کوئی شخص لقمہ اٹھا لے گا، اس سالن میں بھگو کر منہ تک نہیں پہنچنے پائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی قیامت آئے گی اور اس وقت کے لوگ اچھے لوگ نہیں ہوں گے. اب اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے کہ اے انسان یوں سمجھ کہ قیامت سر پہ کھڑی ہے، میں غافل ہوں. یہ ہماری غفلت کے لیے بھی پیغام کہ ہم سوئے ہوئے ہیں، قیامت اچانک آ جائے گی اور اتنی قریب ہے جیسے لقمہ بھگو کے منہ تک لے جانا. تو کتنا وقت لگتا ہے بس اتنا ہی سمجھیں. بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان کہی، دائیں کان میں بائیں کان میں اقامت کہی، نماز نہیں ہے. جب وفات ہوئی تو نہ اذان ہے نہ اقامت، نماز ہے. تو اذان اور اقامت کے بعد جماعت میں جتنا وقفہ ہوتا ہے مختصر سی زندگی ہے. اور ہمارے پاس پلاننگز، یوں کروں گا اتنے عرصے بعد، یوں کروں گا اتنے عرصے بعد، یوں کروں گا. سامان 100 برس کا، کل کی یا پل کی خبر نہیں. تو قیامت سے ڈرنا ہے. اس سے پہلے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے صحیح رکھ کے اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے، اور جو غلطیاں ہو گئیں ان پہ توبہ کرنی ہے. یہ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، خواہشات میں لگے ہوئے ہیں،
اور بے پرواہ ہے، قیامت کا دھیان ہی نہیں ہے، آئے گی پتہ نہیں کب آئے گی، اتنا قریب سمجھیں اس کو اور اپنی اصلاح کریں۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین مقعد کی موت کے 30 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ قرآن لوگوں کے سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ امام حاکم لکھتے ہیں پہاڑ اپنے مرکزوں سے ہٹ جائیں گے، اس کے بعد روحیں قبض ہوں گی۔ صحیح مسلم میں خوشگوار ہوا آئے گی جو مومنین کی روح قبض کر لے گی، کوئی مومن نہیں رہے گا، صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے۔ اور جس طرح گدھے جانور ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حال بندوں کا ہو جائے گا کھلے عام، اللہ کی پناہ۔ مسند احمد میں ہے کہ پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے، جس طرح روئی دھنکتے ہیں نا، یہ حال ہو جائے گا۔ زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر سیدھی کر دی جائے گی۔ اس کے بعد قیامت کا حال پورے دنوں کی اس گابن اونٹنی کی طرح ہوگا جس کے مالک اس کے انتظار میں ہوں کہ یہ اب بچہ جنتی ہے یا اب جنتی ہے۔ میں نے دھوئیں کا ذکر کیا تھا، سورہ دخان کی آیت نمبر 10-11 میں ہے اس کا ذکر۔ یہ دونوں پر میں نے آپ کو بتایا، مومنین پر بھی اس کا اثر ہوگا اور غیر مومن پر، لیکن مومن کو نقصان نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات آپ نے سنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک دھواں اٹھے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا۔ نیک آدمی کا ہلکا اثر ہوگا، جیسے زکام سا ہو جاتا ہے، مگر یہ دھواں کافر اور منافق کے دماغ میں گھس کر اسے بے ہوش کر دے گا۔ سورہ دخان میں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے مراد وہ دھواں ہے جو علامات قیامت یا دوسرا کوئی، لیکن جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے کیا ہوگا یہ آپ نے سنا۔ میں نے آپ کو صرف اتنا کہنا ہے، قرآن کریم سینوں سے نکال لیا جائے گا، کعبے کو ڈھایا جائے گا، کیا کچھ ہوگا۔ اے انسان تو عجیب مخلوق ہے، اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے ذکر کرنا ہے اب مدینہ منورہ کا، جو ہمارے سینے مدینہ بنے ہوئے ہیں، اس محبوب ترین شہر مدینے کا انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔